السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر رماد۔ ناظرین ہے ابھی جو لیٹسٹ حادثہ ہوا ہے، جو لیبیا سے کشتی جا رہی تھی اٹلی کے لیے، تو اس میں جو مہاجرین تھے جو پاکستان اور کشمیر سے جن کا تعلق تھا، وہ باقی بھی ہوئے ہوں گے، افریقہ سے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر سننے میں آیا ہے کہ پاکستان اور کشمیری ہی تھے، جس میں کوئی رٹا سے تقریباً 30-40 کے قریب ایک ہی گاؤں کے جو لڑکے تھے۔ اور یہ جو لڑکے گئے تھے وہاں پہ، یہ لیبیا سے جو جا رہی تھی، یہ کافی عرصے سے وہاں پہ تھے، یہ تقریباً 1 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے، اور ان کو ایجنٹ مختلف بہانے بنا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل آپ کو بھیجیں گے، پرسوں بھیجیں گے، اس طرح حالات ہوں گے، تو اس طرح کی وہ باتیں تھیں۔ تو یہ دراصل میں وہاں پہ جب پہنچا کے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ ان سے ان پیسے جو ہے وہ پورے لے لیتے ہیں۔ ظاہر راستے میں ہوتا ہے بندہ، اور یہ ڈن بیس پہ یہاں پہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے یہ ان سے پورے پیسے لے لیتے ہیں، کسی سے 30 لاکھ، کسی سے 40، کسی سے 35، مختلف جو ہے وہ انہوں نے ریٹ متعین کیے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ پورے پیسے لے لیتے ہیں تو یہ وہاں کے جو آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو ایجنٹ جب پیسے ان کو آپ پورے دے دیں تو یہ پھر وہاں سے آگے ڈنکی جو آپ کی لگتی ہے اس میں یہ بالکل جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت سے ایجنٹ ایسے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اصل جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اگر کسی گروپ کو لے کے جاتے ہیں تو یا 5 یا 10 یا 5 یا 10 اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ جو 700-800 کے قریب کشتی میں سوار کر کے اس طرح کھچا کھچ بھر کے کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں، کسی جگہ ایسی ڈنکی لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بیوقوفانہ عمل ہے۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو کہ اس طرح کی ڈنکی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہو ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن کم از کم عقل استعمال کرو۔ 700-800 آدمی کی ڈنکی نہیں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں سارے ایلیگل سمندر کے راستے سے کہیں جائیں یا کہیں کسی اور بارڈر سے بھی جائیں تو یہ ناممکن ہوتا ہے۔ 5-10 کا گروپ جو ہوتا ہے وہ کوئی ماننے والی بات ہوتی ہے، اور وہی جو اصل لوگ جو پہنچانے والے ہوتے ہیں یا جو احساس رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہوا، انہوں نے پیسے سارے لے لیے، 700-800 آدمی کو وہاں چڑھا لیا۔ اب 700-800 آدمی اگر آپ کو 30-30 لاکھ دیتا ہے، آپ بتائیں کہ کہاں تک پیسے پہنچتے ہیں۔ اور یہ ایک پری پلان مرڈر ہے۔ یہ پری پلان انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے مارنا ہے۔ راستے میں تقریباً یہ جو ابھی جو لوگ بچے ہیں انہوں نے جو بتایا ہے 5 دن تک یہ کشتی خراب رہی ہے، اس کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا ہے، اب یہ آگے جا نہیں سکتی ہے، اور وہاں سے 5 دن سے 3-4-5 دن سے لگاتار ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دیکھ رہے ہیں اوپر سے ہو کے، لوگ وہاں سے ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ کو کوئی آئے، مدد کو آئے، لیکن کوئی نہیں نیچے آ رہا تھا۔ یہ تقریباً اس کشتی کو ڈوبنے کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، اور یہ جو یونان کے جو کوسٹ گارڈ ہیں یہ بھی ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی نے اس کو ریسکیو نہیں کیا، ان سب کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کشتی ہے۔ تقریباً 5 دن سے وہاں پہ وہ ٹھہری ہوئی تھی، اور اس کو پری پلان انہوں نے مرڈر کیا ہے، سارے لوگوں کو ڈبویا ہے اور اس کشتی کو ڈبویا ہے۔ اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سارے لوگ ملے ہوتے ہیں، ان کو پہلے پیسے نہیں دو، جب تک بندہ کمپلیٹ جو جس اسٹیشن پہ پہنچے نہ، کبھی زندگی میں پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے غلطی کی کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پیسے دے دیے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اس میں سب ملے ہوئے تھے۔ اس میں جو لیبیا کے جو انتظامیہ تھی یا یونان جو کوسٹ گارڈ جو تھے، جو انتظامیہ تھی، وہ سب ملے ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ڈبویا ہے، اور جان بوجھ کے ان سب کو وہاں پہ مرنے دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چند لوگ بچے ہیں یہ ان کے کارستانیاں جو انہوں نے بتائی ہیں، اور جو بچے ہیں، اور جو اس کا سرغنہ تھا جو اس کشتی کا، وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ جو ایجنٹ تھا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا آذربائیجان جا رہا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کی فوٹو آپ نے دیکھی ہوگی ابھی۔ اور پھر اس کے بعد جو کوٹلی میں کوئٹہ میں جو ایجنٹ تھے جو 3-4، جس میں طلعت، شہباز اور ذوالقرنین نام کے ایجنٹ، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن اصل جو مین مجرم ہے، جو مین ایجنٹ ہوگا، وہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ اس کو بچ گیا ہوگا یا بچا گیا یا کہیں باہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الوقت اس کا یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے۔